اماں ابا کو میرے بارے میں فکر تو تھی، مگر ابا اس بارے میں بہت لاپرواہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک دن ابا کے گھر سے جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے اماں سے کوئی بات کہی اور اماں نے مجھے کچن میں کھانا بنانے بھیج دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تب خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ ایک امیر و کبیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ امی یہ بات سنتے ہی خوش ہو گئیں، لیکن جیسے ہی خالہ نے یہ بتایا کہ وہ لڑکا ہمارے ہی خاندان کا ہے تو امی کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تو خوش نہیں ہوئی؟ خوش تو ہوں، مگر اس کے ابا سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ خالہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی سبین، لیکن انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے، ورنہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ خالہ نے رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، دیکھو، ہو سکتا ہے کہ بھائی جان اس کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور تمہارے ڈر سے بتا بھی نہ رہے ہوں۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ خالہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل بتائی اور بولی، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ لڑکا تو امیر ہے، اس کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں دوبارہ ایسا رشتہ ملے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، مگر میرے دل میں کھلبلی سی مچ گئی، کیونکہ میں کسی بھی شخص سے شادی کر کے اب اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف کہہ دیا کہ ابا انکار کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ شام کے 8 بجے جب ابا گھر آیا، کھانے کے بعد اماں نے ان کے سامنے بیٹھ کر اس رشتے کی رواندہ بیان کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا جیسے بھڑک اٹھے، چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تو جانتی نہیں تیری بیٹی میں نقص ہے، اسے خاندان میں نہیں بیاہ سکتے۔ میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں ابا کی بات سن کر میں سہم گئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں یہ بات سنوں، مگر اب یہ بات میرے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ اچھی بھلی تو ہوں میں، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں۔ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میری بے عزتی کر رہے ہو؟ خاندان کے باقی لوگوں کو بھی یہی کہہ رہا ہے، کیا اسی لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا؟ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا ہامتا کامتا میرے پاس آیا۔ اس کے لہجے میں کمزوری تھی۔ نہ میرا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا، میری بھلائی چاہتا ہوں۔ میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بیاہنے دوں گا۔ یہ میری ضد نہیں، بلکہ میں تیرے لیے ایسا سوچتا ہوں، تو میری بات کو سمجھا کر۔ ابا یہ کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ ان کا ہامتا کامتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، سو میں خاموش رہی۔ مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اب میں بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص ہے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ اگلے دن میری دوست اقرا مجھ سے ملنے آئی۔ رہا نہ گیا تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو پاگل جلی ہو گئی ہے، کیا تجھے نظر نہیں آتا تیرے ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اب تجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے، یا تو یہ تیرے سر پر گردماد لا تھوپیں گے یا تیری کبھی شادی نہیں کریں گے۔ لکھ لے میری بات،
اس لیے تیرا باپ بہانے بنا رہا ہے۔ اقرا کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھ سے اتنی بڑی ہیرا پھیری کرے گا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ابا کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ تبھی میں نے بھی دل لگی کرنے کا سوچا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا شرافت سے مجھے بیاہنے والا نہیں ہے۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، اگرچہ وہ نکما تھا، ہر وقت کبوتر اور کتوں وغیرہ کو پالنے میں مصروف رہتا۔ کتوں کو یا کبوتروں کو بیچنے سے اسے جو رقم حاصل ہوتی، فرید اس سے اپنا گزارا کرتا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ 27 سال کا جوان تھا اور میری عمر 30 سال کی ہو چکی تھی۔ بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرید بھی اتنا برا نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، شکل و صورت بھی معقول ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، اگر اس نے چاہا تو کما ہی لے گا۔ یہی سوچ کر میں نے فرید کے اشاروں کا جواب مثبت طریقے سے دینا شروع کر دیا۔ فرید تو پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا، ایک دو بار مسکرانے سے وہ تو میرا دیوانہ ہی ہو گیا۔ اب ہم تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تو ایک بار میری ہو جا، پھر میں تایا ابو کو خود سمجھا دوں گا کہ وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں مت بولیں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب میں اپنی اماں سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے تیرے ابا سے بات کریں۔ میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ فرید گھر کا لڑکا تھا۔ میرے خیال میں ابا اس بارے میں انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے، اور فرید اچھا خاصا فرما بردار شریف لڑکا تھا، بس اس کی بری عادت تھی کہ وہ کبوتر وغیرہ پالنے میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور کوئی کام کاج نہ کرتا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ مجھے گھر بٹھا کر ہی کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح مجھے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے فرید کی باتوں میں آ کر ابا کے بھی کان میں یہ بات ڈال دی تھی، مگر انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھی کہ ابا راضی ہیں۔ مقررہ دن پر فرید نے مجھے بتایا کہ آج چچی تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئیں گی، مگر اسی دن شام کو چچی بھڑکتی ہوئی میرے گھر پہنچی۔ ان کے اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ ابا کی آواز کمزور سی تھی، جبکہ چچی چیخ رہی تھی۔ اس سب معاملے میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئیں گی، جبکہ چچی تو لڑائی جھگڑا کرنے، ابا کو برا بلا کہنے اور مجھے بد کردار کہنے اس گھر میں آئی تھیں۔ وہ ابا کو برا بلا کہہ کر گھر سے چلی گئی، جبکہ ہم ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فرید نے بھی اپنی ماں سے اس بات کی توقع نہیں کی تھی، وہ بھی بہت سخت پریشان ہوا۔ میری تو شرمندگی کا برا حال تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابو نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ منحوس، تجھے یہی ملی تھی، اس کا بیٹا تجھے نظر آیا تھا، شادی کے لیے دیکھتی نہیں کہ عمر میں وہ تجھ سے 3 سال چھوٹا ہے۔ اس کی ماں مجھے کتنے تانے دے کر گئی ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے اور ہمارے بیچ جو معاملات ہیں ان کو ہمارے بیچ ہی رہنے دے، کیوں ایسی باتیں کرتی ہے؟ بیٹی، جس سے تیرے باپ کا دل دکھے، خدا کے لیے باز آ جا۔ ابا کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی، لیکن اقرا کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور چچی دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں میں ایسا کوئی نقص نہ تھا کہ ہماری شادی نہ کروائی جائے۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ اب کی بار میں نے فرید کو بھی بتا دیا کہ یوں ہمارے گھر میں ہماری شادی نہیں ہونے والی، نہ تم کو کوئی لڑکی دے گا، نہ میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا، کیونکہ نہ ہم گھر سے بھاگ چلیں۔ اگر بھاگ کر شادی کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ تو بھی اپنی ماں کا اکلوتا ہے اور میں بھی، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میری بات سن کر فرید نے حامی بھر لی۔ بولا آج رات میں تجھے تیرے گھر سے لینے آؤں گا، اپنے دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا ہے، تو بس رات کو تیار رہنا۔
فرید کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ مقررہ وقت پر میں تیار بیٹھی تھی۔ ہمارے گھر میں ہو کا عالم تھا، پورے گاؤں میں خاموشی تھی۔ فرید بائک لیے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے بائک کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، میں نے اپنی کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے 4 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کے چوکھٹ میں جذب ہو گئے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا تھا کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ہمیشہ کے لیے خوشی سے محروم ہو جاتی جن کی خواہش کرتی ہیں۔ میں جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرید بھی پریشان ہی تھا۔ ہم لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلنا پڑا۔ فرید کا رخ سرگودا شہر کی طرف تھا، جہاں پر اس نے پہلے سے کوئی ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کہ ہوٹل میں ایک شخص فرید کا جاننے والا تھا، ورنہ تو اس وقت کوئی بھی کسی نوجوان لڑکی کو کمرہ رہنے کے لیے نہیں دیتا۔ لوگوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، فرید کو اور مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ فرید کا ایک ویٹر ہوٹل میں اس کا جاننے والا تھا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہونے لگے، پیچھے سے ایک رخت آواز آئی۔ میں اور فرید کام کر رہ گئے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس ہوٹل کا مینیجر لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ مجھے تو ایسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا۔ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ جی ہاں، میں نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک گھورا۔ جی وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا ہے، ہم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا، ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ تب فرید کی اس نے منت پر اتر آیا، بولا صاحب یہ ظلم مت کریں، ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی یہ بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا اور فرید باہر چلا گیا۔